ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور آگہی کے ساتھ میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا یہ نور آگہی پروگرام 4 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہم پہلے سیگمنٹس نورانی قاعدے کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدے کا یہ آج آخری صفحہ نمبر 32 ہے۔ یہاں کلمات کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ قرآن مقدس میں جس رسم الخط کے ساتھ یہ حروف لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس طریقے سے ان کو پڑھا نہیں جاتا، ان کے تلفظات مختلف ہیں۔ وہ پوری فہرست جو ہے 22 کے قریب یہ الفاظ ہیں، اور ان کے مختلف ساتھ کس صورت میں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، کون سی آیت میں ہیں، یہ بھی ساری اس کے اندر ساری تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلا حرف لکھنے میں ہے انا، لیکن اس کو پڑھتے ہیں انا۔ وما انا بقارئ، اور سورہ کافرون میں بھی ہے ولا انا قل اعوذ برب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، لکھا ولا انا عابد، لیکن پڑھیں گے وما انا عابد ما عبدتم۔ تو یہ انا کو انا کر کے پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھا جاتا۔ پھر آگے ہے یبسطو، یہ یا با کے بعد یا بازب یب، صاد پیش سو، یبسو، لیکن پڑھیں گے اس کو سین کی طرح یبسطو، یبسطو۔ آگے ہے افائن، تو لکھا الف ہے لیکن اوپر چھوٹی سی وہ گول سا دائرہ پڑا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو لکھا رہنے دیں، ایسے ہی لکھا رہے گا، لیکن یہ پڑھنا نہیں آپ نے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو تلفظ میں شامل نہیں کرنا۔ افائن کے بجائے آفائن۔ آگے لا الی اللہ کو لا الی اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 158 میں۔ آگے تبوء، تو لکھا ہوا اس طریقے سے لکھ کے پڑھیں گے تبوء، تو لکھنے میں اور پڑھنے میں یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 29۔ آگے بسطتن، تو یہاں صاد کی جگہ بسطتن، سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ پھر آگے ملائہی، تو یہ ملائہی، یہ ملا لام کے ساتھ الف لکھی ہوئی ہے لیکن پڑھی نہیں جائے گی، ملائہی، سورہ اعراف آیت نمبر 103۔ آگے لا اودعو، لا اودعو، وہاں بھی الف نہیں پڑھی جائے گی، سورہ توبہ آیت نمبر 47۔ آگے سمودا، سمودا، دال کے بعد الف نہیں پڑھی جائے گی، یہ سورہ ہود آیت نمبر 68۔ پھر سورہ فرقان آیت نمبر 38 میں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 38 میں، اور سورہ نجم آیت نمبر 51 میں۔ پھر 10واں ہے لیربوا، لیربوا، تو لیربوا، سورہ روم آیت نمبر 39 میں، یہاں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لتتلوا، یہاں بھی لتتلوا، سورہ رعد آیت نمبر 30 میں۔ لن ندعوا، یہاں بھی لن ندعوا، لن ندعوا، الف جو ہے واو کے بعد نہیں پڑھا جائے گا، سورہ کہف آیت نمبر 14۔ اور اسی طرح لشائن، لشیئن، یہ الف جو ہے شین کے بعد یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ بھی سورہ کہف آیت نمبر 23۔ لاکننا، تو لاکننا، تو نون کے بعد جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، سورہ کہف آیت نمبر 38۔ آگے لا اذبحنہ، لا اذبحنہ،
سورہ نمل آیت نمبر 21، یہاں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، لا الی الجحیم، لا الی الجحیم۔ سورہ الصافات آیت نمبر 68، اس میں بھی الف نہیں پڑھا جانا، لیبلوا، پہلے بھی یہ اوپر آیا لیبلوا، سورہ محمد آیت نمبر 4۔ اور نبلوا کو نبلوا، یہ بھی سورہ محمد آیت نمبر 31۔ آگے لا انتم سورہ حشر آیت نمبر 13 میں الف یہاں بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ سلاسلہ سورہ دہر آیت نمبر 4۔ قواریر تو قواریر الف نہیں پڑھا جائے گا، سورہ دہر آیت نمبر 15۔ ملائہم یہاں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، سورہ یونس آیت نمبر 83۔ شروع میں آنا جو ہے یہ سورہ بقرہ 245 نمبر آیت میں تھا، اور یہ یبسوتو یہ سورہ آل عمران 144 نمبر۔ تو یہ قرآن پاک میں 22 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ رسم الخط اور طرح ہے، لیکن اس کا تلفظ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے، اس میں بنیادی جو ہے وہ الف لکھا ہوا نہیں پڑھا جاتا، اور 2 جگہ پہ صاد ہے، اس کو سین کر کے جو ہے وہ پڑھیں گے، تو اس کو انہوں نے چھوٹی سی علامت بھی دی ہوتی ہے تاکہ اچھی طرح اس میں آپ فرق کر سکیں گے۔ لکھا ہوا اور ہے رسم الخط، لیکن اس کا تلفظ جو ہے کرتے وقت ان حروف کو نہیں پڑھنا۔ تو آج ہم نے پہلے سیگمنٹ میں وہ کلمات پڑھے ہیں جو رسم الخط اور ہے، تلفظ ان کا اور ہے۔ ہم نور آگہی کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم نماز کے بارے میں سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نور آگہی دوسرا سیگمنٹ، نماز سے متعلق جو ہے وہ مختلف ہم نے مسنون دعائیں بھی پڑھی نماز کے بعد بھی۔ اب نماز جنازہ کی دعائیں سیکھنے کے بعد اب دعائے زیارت قبور، جب کوئی مسلمان قبرستان میں جائے تو وہاں جو مسنون دعا ہے سارے اہل قبور کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سب سے پہلے یہ انتم لنا، یہ یہاں اخفا کرے گے، انتم نہیں، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وإنا انشاء اللہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف، یعنی سلف و نحن ملائیں گے تو ادغام ہوگا فا کا واو کے اندر، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یلملون کے وا، سلف و نحن لکم تبع، یہاں پھر عین کا واو میں ادغام، تبع و انا، ان یہاں مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آگے انا کی، وَإِنَّا انشاء اللہ، یہاں اخفا ہے انشاء اللہ، یہاں مد متصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے، اور لفظ اللہ کا لام موٹا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، انشاء اللہ بکم للاحقون، للاحقون ہا اہتمام کے ساتھ، قاف جو ہے وہ گلے کے زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے ساتھ، للاحقون۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ ویغفر اللہ لنا ولکم، ویغفر اللہ لنا ولکم ویرحمنا اللہ، ویرحمنا اللہ ایانا وایاکم۔ تو ان کو درست لفظ کے ساتھ وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا، تو یہ لفظ اللہ کا نام بھی موٹا، یغفر اللہ لنا، نون الف نا ہے، وَلَكُمْ وَيَرْحَمُنَ اللَّهُ إِيَّانَا وَإِيَّاكُمْ۔ پھر صبح و شام کی مسنون ایک دعا دی گئی ہے، بسم اللہ الذی، یہاں دیکھیں لفظ اللہ کا نام باریک ہے، کیونکہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے بسم اللہ کی میم کے نیچے زیر ہے،
اگر زبر اور پیش ہو تو یہ لفظ اللہ موٹا ہوتا ہے، زیر ہو تو باریک۔ بسم اللہ الذی، الذی کا لام باریک ہے، الذی یہ سیٹی نہیں مارنی کیونکہ یہ زال نرمی سے ادا ہوتا ہے، اس میں سختی اور سیٹی نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، مع اسمہ و مع اسمہ دونوں طرح کتابوں میں لکھا ہے، مع اسمہ شیء فی الارض، یہاں اخفا ہے، شیء فی الارض ولا فی السماء، اگر وقف کریں گے سماء ملائیں گے، ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہاں کیونکہ یہ سین کے اوپر شد ہے، یہ ہم نے پہلے بھی سبق پڑھا ہے، جب بھی کسی حرف پہ شد آئے مشدد ہو تو اس کو اہتمام سے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ وا جو ہے تو ضا اس کو اہتمام سے یہ زال نہ بن جائے اور نہ ضاد بن جائے نہ زا بن جائے، را پر ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ صبح و شام کی مسنون دعا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے قبرستان اہل قبور کے لیے دعا پڑھی، اس کو زبانی یاد کر کے درست تلفظ کے ساتھ اپنے استعمال میں لانا ہے۔ تو آج ہم نے دوسرے سیگمنٹ میں یہ مسنون دعائیں پڑھی، اب ہم تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم تجوید و قرأت کے اصول اور ضابطے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، تجوید و قرأت کے اصول اور ضابطے، اس میں ہم آج سبق نمبر 27 جو ہے، اس میں میم ساکن اور مشدد کے قاعدے جو ہیں یہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قاعدہ یہ ہے کہ میم اگر مشدد ہو اور اس میں غنہ ضروری ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، یعنی جب بھی میم، پہلے بھی ہم نے متعدد بار اس کی گفتگو ہوئی ہے، نون اور میم پہ جب بھی شد آئے گی تو وہاں غنہ بھی ہوگا، ایک الف جتنی دیر بھی لگے گی، جیسے ان اللہ، ان اللہ، ان نون کے اوپر ہے۔ اسی طرح میم لما، یہ نہیں لما نہیں، لما اہتمام سے، لم غنے کا مطلب ہے ناک میں آواز لے جانا، اور اس حالت میں اس کو حرف غنہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا قاعدہ ہے کہ میم جب مشدد ہو تو غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن اور اس کے بعد بھی میم آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ یہ ادغام اجتماع مثلین ہے، تو دونوں میم مل کر وہ ایک میم بن جائیں گے، اور اس کے اوپر شد ڈال دیں گے، وہ مشدد ہو جائے گی، جیسے الیکم مرسلون۔ یہ پہلے میم ساکن ہے، آگے میم متحرک ہے، تو ہم نے کاف کو میم متحرک کے ساتھ جوڑ دیا، حمزہ زر ای، لام یا زر لئی، الی، کاف میم پیش کم، کا میم را پیش مر، الیکم مر، تو یہاں غنہ بھی کر دیا۔ تو یہ ادغام کا قاعدہ۔ تیسرا ہے اگر میم ساکن کے بعد با ہو تو وہاں غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، اس اخفاء کی اخفاء شفوی کہتے ہیں، اونٹوں کے اندر چھپانا، جیسے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یعتصم، یعنی اونٹوں میں چھپا کر پھر وہ با پڑھی جائے گی، یعتصم باللہ، یہ نہیں یعتصم باللہ، یعتصم باللہ، غنہ کے ساتھ دے لگے گی۔ چوتھا اور آخری قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد نہ میم ہو اور نہ اس کے بعد با ہو تو وہاں پھر میم کا اظہار ہوگا، یعنی میم اپنے مخرج سے بغیر غنہ ظاہر کی کہ اس کو پڑھا جائے گا، جیسے انعمت، یہ نہیں کہ انعمت، نہیں، انعمت، انعمت، اگر زبر ہو یا پیش ہو، غیر المغضوب علیہم، وہ تو آگے ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، انعمت، عمت،
یہ نہیں عم دیر نہیں لگے گی، انعمتا، اور اس کو اظہار شف بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے تجوید و قرات کے قاعدوں میں میم ساکن اور میم مشدد کے یہ 4 قاعدے پڑھے، ان کو ذہن نشین کرنا اور ان کو استعمال میں لانا۔ اب ہم 27ویں سبق کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کی آخری چھوٹی صورتوں کی مشق کریں گے۔ پروگرام نور آگہی کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ میں آج ہم سورہ قریش اور سورہ فیل اس کی ہم مشق کریں گے۔ یہ ہم اصل میں دہرائی کر رہے ہیں۔ 27واں سبق لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس میں یہی لِإِيلَافِ یعنی یہ یا کو پڑھنا لِإِيلَافِ، لی اس کو لمبا نہیں کرنا، خالی لام سے لی ہے، آگے حمزہ یا زیر ای، لِإِيلَافِ لام کھڑی زبر لا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ اگر ملائیں گے تو پھر لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، پھر یہاں اظہار ہوگا، تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے حمزہ آ گیا، آگے رحلہ ہا گلے سے رگڑتی ہوئی، رحلہ تشی، شین میں تفشی کی صفتہ پھیلاؤ ہے، تشیتا، تشی تو، یہ توئے نہ بن جائے، تشیتائی والصیف، یہ صاد موٹی ہے باریک نہ ہو جائے، صاد کے ساتھ صیف میں نے گرمی، سین کے ساتھ سیف تلوار کو کہتے ہیں، معنی بگڑ جائے گا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، آگے فلیعبدوا، یہ عین جو ہے یعبدو، واو الف یہ بھی لازمی پڑھنی ہے، اکثر رہ جائے فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو وہ واو الف پڑھتے ہی نہیں، فلیعبدوا رب ھذا البیت، ہاں زل یہاں سیٹی نہیں مارنی، الذی یہاں مد ہے، مد منفصل، یہ یائے مدہ کے بعد جو ہے وہ حمزہ ہے، الذی اطعمہم، ادغام میم کا میم، ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا میم ساکن کے بعد میم آ جائے ادغام ہوگا، من یا اخفا ہے، من جوعین، جوعین، یہاں عین کا پھر تنوین کے بعد یرملون کے واو ادغام، من جوعین وآمنہم من خوف، من خوف میں یہاں اظہار ہے۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم کلکلہ نو علام نہیں، علم تارا، تا باریک ہے، را پر ہے، تارا، کیف فعل، فعل مطلب حمزہ نہیں پڑھیں، فعل عین کے پڑھنے، اور ربک را پر، باب شد ہے لہٰذا اہتمام سے 2 دفعہ پڑھا جائے، ربک باص، صاد جو ہے یہ موٹی اس کی سیٹی ہوتی ہے، باریک ہوگی تو اور لفظ ہو جائے گا، باس نہیں باس، حابل، ہا گلے سے رگڑتا ہوا، باصحاب الفیل، علم یجعل، علام کلکلہ نہیں کرنا، علم یجعل، یجعل، یجعل حمزہ نہیں پڑھنا، عین پڑھنا ہے، عل، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، تاز یہ بھی نہیں پڑھنا، تاد یہ بھی نہیں، فی تضلیل، استطالت اس میں صفت ہوتی ہے ضاد کی، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور راپور ہے، اور سالہ سین باریک ہے سیٹی کے ساتھ، علیہم یہاں دیکھیں میم اظہار ہے کیونکہ نہ اس کے بعد با ہے نہ میم ہے، لہٰذا میم کا اظہار، علیہم طیرن، تو پچاکے کے ساتھ، طیرن ابا یہاں اظہار ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کی حمزہ ہے،
طیرن ابابیل ترمیہم، یہاں میم کے بعد باغ اخفاء شفویہ بھی ہم نے قاعدہ پڑھا ہے، ترمیہم بحجارۃ، یہاں ادغام ہے تنوین کے بعد ینملون کی میم، آگے من اخفاء ہے، نون ساکن کے بعد سین ہے، نہ روف حلقی نہ ینملون نہ با اخفاء ہوگا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم یہاں میم کا اظہار کعصف، عین جو ہے اہتمام سے، فجعلہم کعصف مأکول، یہ میم حمزہ زبر مع، یہاں ایک جھٹکا ہوتا ہے سختی کے ساتھ، فجعلہم کعصف مأکول، صدق اللہ العظیم۔ تو ہمارے 27ویں سبق کا چوتھا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور نور آگہی پروگرام کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔